آپ کے سامنے آج تاریخ میں پہلی بار جو ہے پورے پاکستانیوں کے سامنے میں وہ معاہدہ منظر عام پہ لا رہا ہوں جو کسی کو مل ہی نہیں رہا کہ وہ معاہدہ کیا. یہ ہے 2005 کا معاہدہ کے الیکٹرک. اور آپ اس میں مجھے اس معاہدے کے اندر آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ یہ معاہدہ نہ کسی وزیر کو ملا, نہ بجلی کے وزیر کو ملا, نہ حکومت پاکستان کو ملا, اور یہ میں آپ کے سامنے آج لے کے آیا ہوں. اس معاہدے کے تحت الابراج کے کا انتظامیہ اور مالک ہے ہی نہیں. الابراج مالک ہی اور مالک ہی نہیں ہے مالک. تو پھر کون ہے اس کی اصل مالک ہے الجومیہ. الجومیہ. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ وہ بھی مالک نہیں ہے. یہ ایک تصوراتی خاکے ہیں. الابراج ایک تصوراتی خاکہ ہے الجومیہ کا. الجومیہ کی رجسٹریشن سعودی عرب کے اندر دکھائی گئی اور یہ ایگریمنٹ کیا پرویز مشرف نے 2005 میں. لائن دکھائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. 2005 میں جب اس نے یہ ایگریمنٹ کیا تو الجومیہ سے کیا. الجومیہ گروپ جو ہے یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ ایگریمنٹ, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اس ایگریمنٹ کا جو بیسک ہے وہ ایگریمنٹ کا بیسک ہے دا کمپنی انڈرٹیکر دا جنریشن ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریکل پاور ان اکارڈنگ ود دا لا آف پاکستان. یہ دیکھے گی, سپلائی دیکھے گی, جنریشن دیکھے گی. یہ کسی ایسٹ کی مالک نہیں ہے. ایک شیشے ایک ٹیبل کی جو پن پڑی ہے یہ اس کی بھی مالک نہیں ہے. اس کے باوجود اس کمپنی نے پورے پاکستان سے, پورے کراچی سے کاپر اتارا جس کی مالیت تھی 750 ارب روپے. 750 ارب روپے کا آپ کا نیشنل ایسٹ اس نے اتار کے بیچ ڈالا. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اگر نہیں بیچے تو میں ان سے کہتا ہوں, میں آپ کو ایک مہینے سے تمام اینکروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں چلیں انسپیکشن کر لیتے ہیں. کسی سٹاک میں پڑا ہوگا لاکھوں ٹن کاپر جو 1200 کلومیٹر طویل, یعنی کہ اگر ایک سرا میں کراچی میں لے کے کھڑا ہو جاؤں تو اس کا آخری سرا اسلام آباد پہ موجود ہوگا. اتنا لمبا کاپر یہ اتار کے آپ نے کہیں نہ کہیں سٹاک تو کیا ہوگا نا. چلو نہیں بیچا تو وہ کوئی نہ سٹاک دکھانے کو تیار ہے نہ کوئی پوچھنے کو تیار ہے. تو یہ آپ کلیئر آپ کو میں بتا دوں کہ اس سٹاک کو بیچ کر اس کا پیسہ لے کے تمام دہشت گرد تنظیموں کو دیا گیا. یہ جو اقتصادی دہشت گردی کی باتیں کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں وہ جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ اقتصادی ڈاکو ہیں. اقتصادی دہشت گرد یہ ہیں کوئی باہر سے فائننس نہیں آتا, اسی ملک کے سرمایہ سے سرمایہ بنایا جاتا ہے چوری اور ڈکیتیوں کے ذریعے, اور پھر وہ دہشت گرد گروپوں کو اور جہادی مدرسوں کو فراہم کیا جاتا ہے. اچھا ایگریمنٹ پہ آ جائیں. اب ایگریمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بیسیکلی کہ آپ کے اس ایگریمنٹ کا اسٹرکچر کیا ہے. اسٹرکچر ہے یہ اونرشپ اسٹرکچر. دا اونرشپ اسٹرکچر آف KESC پاور ایز ڈسٹریبیوشن از کریکٹ انڈر دا agreement if the charges shall be made it's for the period of 3 years from the closing date of 60% share of KS Electric held by Al-Jomia Power Limited. الجومیہ پاور لمیٹڈ کہاں پہ رجسٹرڈ ہے؟ یہ سعودی عرب میں بھی نہیں ہے, یہ ہے کیمرن آئیلینڈ. یہ ایک ٹیریٹری ہے UK کی اور یہ وہاں پہ 50,000 آبادی ہے اور یہ پوری دنیا سے کالا دھن جمع کرنے والوں کی جنت ہے. حالیہ امریکن اور IMF رپورٹس کے مطابق جو انہوں نے ان کے اوپر واچ لسٹ کے اوپر ڈالا, اس الزام کے ساتھ ڈالا کہ یہ تمام پیسہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے. اچھا, اب الجومیہ انٹرپرائزز کے لیے ہم نے 3 مہینے محنت کی. وہاں پہ کیمرن آئیلینڈ ہمارا نمائندہ گیا, اس نے پوری رجسٹریشن نکالی اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس نام کی کمپنی کی وہاں رجسٹریشن ہی نہیں ہے. ایک منٹ یہ دیکھیں آہستہ اوکے. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے الجومیہ پاور لمیٹڈ جس کو آپ نے KESC سے پرویز مشرف نے معاہدہ کیا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے. یہ الجومیہ ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ یہ اس کی ایک شاخ ہے. اس کو انڈر لا سعودی عرب کے اندر رجسٹریشن دکھائی ہے, لیکن اس کی جو ایکچوئل رجسٹریشن جو انہوں نے خود معاہدے میں بتائی ہے وہ یہ ہے, یہ کیمن آئیلینڈ کے اندر. یہ بھی ایک تصوراتی خاکہ نکلے گا کیونکہ 3 مہینے سے ہم اس کو کیمرن آئیلینڈ کے اندر تلاش کر رہے ہیں اور رجسٹریشن میں کہیں پر بھی ہمیں الجومیہ لمیٹڈ کی جو ہے وہ رجسٹریشن نظر نہیں آئی. ہاں, لیکن اس کے جو فائنینسر تھے وہ ہے ڈینم انویسٹمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ یہ ہے, اور یہ بھی کیمن آئیلینڈ کی رجسٹریشن ہے. بیسیکلی یہ جوئش کمپنی ہے, اس کے تمام شیئر جوئش کے پاس ہیں اور یہ جوئش کے پیسے کے اوپر ایک تصوراتی خاکہ لایا گیا الجومیہ لمیٹڈ گروپ کا. الجومیہ نے ایک تصوراتی خاکہ بنایا جس کا نام ہے الابراج گروپ. الابراج گروپ کی کوئی ایسی پروفائل نہیں ہے کہ وہ کہیں کام کرتی ہوئی نظر آئی ہو. یہ پوری دنیا سے را اور موساد کے ایجنٹوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا اور یہ آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا نقوی مالک ہے. نقوی مالک نہیں ہے, اس کے اندر یہ تمام مالکان کی میں پروفائل لے کے آیا ہوں جو انہی کی ویب سائٹ کے اندر ہے. اس کے اندر یہودی اور انڈین نیشنل جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر ہیں اور اس گروپ کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایزی ٹریولنگ کرتے ہیں. آپ کے شہر کی ایک ایک چیز را جو ہے جو کہ جس کو ریسرچ اینڈ انالیسس
विंग कहा जाता है इंडिया का, वो पाकिस्तान से जमा कर चुके कि किस गली के अंदर कितने मकान हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी इंडस्ट्री है। ये मैंने आपको पूरा इसका प्रोफाइल पेश कर दिया। इसमें चंद पाकिस्तानी भी हैं और अल अबराज जो है ये खाका है, तस्वुराती खाका है। और आपको ये इसका शेयर का सर्टिफिकेट है। अल अबराज के नाम पे कौन सा शेयर है पाकिस्तान के अंदर? कैसे वो मैनेजमेंट संभाल सकती है के इलेक्ट्रिक की पाकिस्तान के अंदर? ये हमने मुआहदा अल अबराज से तो नहीं किया, हमने तो मुआहदा किया है, ये मुआहदा तो हुआ है सेलर्स और परचेजर के बीच में, थर्ड पार्टी तो इसके अंदर है ही नहीं कोई। तो एक्चुअल जो मुआहदा है वो ये 2005 का ही है। इस 2005 के अंदर अमेंडमेंट की गई 2009 के अंदर, जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे ऐवान सदर के अंदर। और जो असल मुआहदा है 2005 में, जिसको परवेज मुशर्रफ ने किया है जुमाया ग्रुप के साथ, जो जिसको सऊदी बेस दिखाया गया, हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन खुद मुआहदे के अंदर वो अपना कैमरन आइलैंड के अंदर शो कर रहे हैं, जिसकी वहां पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। हम गलत हो सकते हैं, तो इनसे बोले कि ये अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करें।